بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کمپٹیشن کمیشن جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، اور کمپٹیشن کمیشن کے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ایک اور ازدہا جو ہے وہ شکار کیا ہے. یہ ازدہا جو کمپٹیشن کمیشن نے شکار کیا ہے، یہ کس طریقے سے اس نے عوام کو لپیٹا مارا ہوا تھا اور عوام کی سانس بند کیے جا رہا تھا، اس پہ آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کمپٹیشن کمیشن کا جو نیا شکار ہے، جو نیا جرمانہ انہوں نے جڑا ہے اور کیوں جڑا ہے، اور یہ ازدہا کون ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام مانگر صاحب. ایس ایچ بنگش صاحب، کمپٹیشن کمیشن جو ہے پہلی دفعہ مجھے تو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ جو تازہ ترین انہوں نے ایک ازدہے کو پکڑا ہے، یہ کون ہے اور کس طرح عوام کا خون چوس رہا تھا؟ یہ بہت شکریہ مانگر صاحب. چیئرمین سی سی پی جو ہے نا ڈاکٹر کبیر سدھو صاحب، ان کا نام بھی چونکہ کبیر ہے، اور کبیر اس سے پہلے جو کبیر کے کردار ہم نے دیکھے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ ان کا بھی کردار کبیر والا ہی ہے، یعنی دبنگ باندھے. اور یہ دبنگ میں تو کبھی ذاتی طور پر ان سے نہیں ملا، لیکن ان کے جو فیصلے میرے پاس آتے ہیں نا، وہ جب میں دیکھتا ہوں تو واقعی دبنگ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کبیر دبنگ بندے. اب دیکھیں مانگر صاحب، جس طرح ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر، پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا، ایک راگ الاپتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ہماری جان ہے، وہ اتنے پیسے بیچتے ہیں تو ہماری معیشت چلتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اوورسیز بیچارے ہیں نا، ایک تو وہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہاں خواری کاٹتے ہیں. اسپیشلی میں بات کروں گا گلف کنٹریز کی. ایک تو وہاں گرمی بہت، دوسرا وہاں کے لاز، اور تیسرا ہمارے پاکستانی کے لیے لاز بہت سخت ہیں. تو ہمارے پاکستانی جو وہاں پہ ٹک جاتے ہیں نا، وہ بڑے ہی مضبوط لوگ ہیں. ہر بندہ سخت جان، ہر بندہ نہیں رہ سکتا. لیکن وہاں جو ان کے ساتھ خواری ہوتی ہے نا، پردیس ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ انتہائی جو ہے نا دکھ ہے اس پہ ہمیں. لیکن ان کے اوپر ایکشن لیا ہے کبیر سدھو صاحب نے. ہوتا یوں ہے کہ جب آپ گلف کنٹریز جاتے ہیں نا مانگڑ صاحب، تو باقی سارے پروسیس میں ایک میڈیکل بھی لازمی ہوتا ہے. اس میڈیکل کے بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے، یعنی آپ کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں، آپ بہت اسکلڈ پرسن ہیں، بہت تعلیم یافتہ ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کے میڈیکل میں کوئی ایشو آ جائے تو آپ نہیں جا سکتے. تو جو ہمارے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن ہے، انہوں سی سی پی کو شکایت کی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، پشاور، کراچی، ملتان، یہاں پر جو میڈیکل سینٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر ان کے میڈیکلز ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. فراڈ ایسے کر رہے ہیں کہ ایک تو جو ان کے متعین کردہ ریٹس ہیں میڈیکل کے، اس میں گھپلا ہے، وہ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ایک بار سے زیادہ ریپیٹ کراتے ہیں. اچھا، تب تاکہ بار بار پیسے لیے جائیں، اور یہ پیسے پھر آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اور وہ اکثر یہ الزام پتہ کیا لگاتے ہیں اس کے اوپر، جو اعتراض لگاتے ہیں، سینے پہ داغ، گرمی کا داغ ہے، لسی پی کے آؤ، جی، گنے کا جوس پی کے آؤ. ہاں جی. تو یہ شکایت جب پہنچی نا چیئرمین سی سی پی کے پاس، تو انہوں نے اس کے اوپر سنوائی کی. تو جب سنوائی کی تو ان کے اوپر نا جو ان کے وہ ہے گلف اپرووڈ میڈیکل سینٹر ایڈمنسٹریٹو آفس، دیکھیں یہ انوالو ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا سی سی پی نے. اور جو دیگر یہ جو دفاتر ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور وغیرہ، ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ جرمانہ کیا. تو یہ کیا چلے گئے کہ جی پٹیشن ریویو میں چلے گئے، ٹریبیونل کے پاس، ایپیلنٹ ٹریبیونل کے پاس، کہ جی کوئی کرم کرو، ہم تو بڑے بیچارے لوگ ہیں، حرام کا پیسہ کھاتے ہیں، تو تھوڑا سا وہ کریں. تو اس کے اوپر ہوا کیا کہ کمپٹیشن ایپیلیٹ ٹریبیونل نے کمپٹیشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے نا وہ رد نہیں کیا، بلکہ اس کو درست قرار دیا کہ بھائی چونکہ آپ ملوث ہیں ایک ایسے دھندے میں جو کہ ہمارے پاکستانیوں کا خون چوس رہے ہیں آپ،
ہاں صحیح ٹھیک ہے. بات. تو آپ نے یہ چونکہ کی ہے تو ہم آپ کو جرمانہ برقرار رکھتے ہیں. لیکن چلو جرمانہ جو گلف اپرووڈ میڈیکل سینٹر ایڈمنسٹریٹو آفس پہ اس پہ 10 لاکھ روپے کرتے ہیں. جو دوسرے یہ اتنے راولپنڈی اسلام آباد میں میڈیکل سینٹر اس کو 20 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے نا ہم کرتے ہیں. دیکھیں جرمانہ تو 5,000 بھی سزا تو ہوگی نا. سزا تو ہو گئی نا, جرم ثابت ہوا نا, جرم ثابت ہو گیا نا, جرم ثابت ہو گیا. ہاں جی. تو اب میرا موقف یہ ہے کہ دیکھیں اول تو اس میں پتہ نہیں کتنا ٹائم چلا گیا. ہمیں تو 15 اگست کو یہ ملی نا یہ چیز, ہمیں پتہ چلا کہ جی سی سی پی نے اتنا دبنگ فیصلہ کر لیا. آج ہی 15 اگست ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں ٹائم کتنا لگا اور یہ تفصیلات بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے پیسہ کتنا کمایا, کتنے جو ہے نا فیک ٹیسٹ کیے. اور اس کے علاوہ یہ جو اسلام آباد راولپنڈی میں ہے ٹھیک ہے, جہاں پر دوسرے مراکز ہیں میڈیکل سینٹر ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی تھوڑی سی نا گرفت ہونی چاہیے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. والے نہیں. یہ تو بلا ہو یہ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشنز کا کہ انہوں نے شکایت کی سی سی پی میں. یہ ان کی شکایت پہ ہوا. جی یہ ان کی شکایت پہ ہوا. اب یہ شکایت ہی نہ کرتے, ان میں خوف خدا نہ آتا, انہوں نے اتنا دبنگ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ تو اسی طرح جاری رہتا. کمپٹیشن کمیشن نے پچھلے دنوں دیکھے چینی مافیا کے خلاف بڑا زوردار فیصلہ دیا. پھر آٹا مافیا کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ جو مل بلا کے آٹے کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, اس کے اوپر بڑا زوردار فیصلہ تھا. اس سے پہلے کھاد کی جو قیمتیں تھیں وہ کسانوں کا خون چوستے ہیں, اس کے اوپر بڑا زبردست فیصلہ تھا. پھر وہ فارمیسی جس نے وہ ڈائلیسس کرنے والا آلہ جعلی مارکیٹ میں بیچا. مجھے لگ ہی رہا ہے کہ سدھو صاحب زیادہ دیر اس نا عہدے پہ رہ نہیں پائیں گے. میں آپ کو سچی دل کی بات, کیونکہ پاکستان میں ایماندار بندے کا اور جرت مند وہ جج جو بندہ یہ اس طرح کے کمپٹیشن کمیشن کا وہ چیئرمین ہو تو وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے خاص طور پہ جو چینی والا مافیا نا وہ بڑا تکڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو برداشت کر جائیں گے, جرمانہ بھی کم ہو گیا ان کا. لیکن انہوں نے کہا کہ چینی والے جو مل ملا کے جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ درست نہیں ہے اور عوام کا خون چوسا جا رہا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ مینج کریں گے کہ یار کبیر سدھو صاحب سے نہ ہماری جان چھڑائیں, اور کبیر سدھو صاحب کی جگہ کوئی ایسا بندہ وہ لے آئیں گے ہومیوپیتھی سا کہ روبوٹ, ہاں نہ نفع نہ نقصان. ہاں جی, روبوٹ تو یار پھر بھی چلو یار, روبوٹ تو اس میں انسانوں والی خصلت نہیں ہوتی. انسان جو ہے نا وہ بہت جلدی بک جاتے ہیں. اب سدھو صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر دبنگ فیصلہ دے رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھاد والوں کو الگ ان کے اوپر غصہ ہے, کیونکہ کھاد والوں کا انہوں نے کہا کہ جی آپ کسانوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے. اور پھر انہوں نے میڈیسن والوں کو کہا کہ یہ اسٹرپسل والوں کو 15 کروڑ روپے جتنا جو جرمانہ ہوا, انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹافی ہیں اور آپ اس کو میڈیسن بنا کے بیچ رہے ہیں. وہ ٹریکٹر والوں کو انہوں نے جرمانہ جڑ دیا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ کم ایندھن کھاتا ہے, آپ کا ٹریکٹر تو اچھا خاصا ایندھن کھاتا ہے, سب سے زیادہ کھاتا ہے, اس کو انہوں نے جرمانہ جڑ دیا. پھر یہ آٹے والوں پہ انہوں نے بڑا زبردست فیصلہ دیا کہ جی آپ یہ کیا ملی بھگت کر کے غریب آدمی کو ایک روٹی کے لیے تو سارا دن محنت کرتا ہے. جی تو یہ سارے مافیاز کے دھندے ہیں. ہاں مافیا سے ٹکرانا چھوٹا کام نہیں ہے. ہاں جی, مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے دور میں نا تو کوئی ایسا کوئی کیس تھا اور حکومت اس کے سامنے جو ہے نا بے بس نظر آ رہی تھی. تو سی ایم پنجاب جاپان چلی گئی ہیں, انہوں نے اپنی ایک پبلک گیدرنگ میں نا برملا یہ کہا تھا کہ اب پتہ چلا کہ مافیا کیا ہوتا ہے. یہ ان کا جملہ مجھے یاد ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مافیا کی مذمت کریں, وہ الٹا حکومت کو کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ کو پتہ چلا ہے مافیا کیا ہوتا ہے, ان سے پنگا نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک تو یہ اللہ کرے کہ جو سی سی پی کے چیئرمین ہے نا کبیر سنگھ سدھو, یہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں, عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہاں, اور اس طرح کے ایماندار آفیسرز میں مزید اضافہ ہو. اور تیسری اور آخری چیز میں بتاؤں کہ یہ جو میڈیکل سینٹرز ہوتے ہیں نا, یہاں پر ایک ظلم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ری ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور پیسے زیادہ لے لیتے ہیں. تیسرا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ان سے ادھار مانگنے چلے گئے ہیں. اور آپ کے ساتھ اگر کوئی اٹینڈنٹ آ گیا تو اٹینڈنٹ کو یہ دشمن سمجھتے ہیں اپنا, بالکل, اور اٹینڈنٹ کو دھکے دے کر باہر نکالا جاتا ہے. میں آپ کو اسلام آباد کی بات بتاتا ہوں کہ اسلام آباد F6 میں ایک میڈیکل سینٹر ہے. اول تو اس کے اوپر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا, اس کے اوپر کچھ بھی ایسا نہیں ہے
کہ جو اسپیشلی یو ایس اے جانے والے جو ہمارے بھائی ہیں پاکستانی بھائی اور خواتین جو ہیں جب وہ جاتے ہیں تو اول تو ان کو F6 میں وہ کوٹھی ملتی نہیں, کارنر پہ ہے, عوام ہماری بڑی ہوشیار ان کو پتہ ہے وہ کوٹھی ملتی نہیں ہے. جب مشکل سے وہ کوٹھی مل جاتی ہے تو آپ کوٹھی کے باہر, اندر تو ویسے ہی نہیں جانے دیتے نا اٹینڈنٹ کو, آپ کوٹھی کے باہر کھڑے ہیں نا, گارڈ آ جائے گا, آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ باہر فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو جائیں. کیوں بھائی؟ وہ آیا ہے, وہ آپ کو فیس پے کر رہا ہے میڈیکل کی, اور آپ اس کو گیٹ کے سامنے نہیں کھڑے ہونے دے رہے. میرے ساتھ ایک صاحب نے, یہ اب اتفاق سے مجھے یاد آ گیا تو میں بتا دوں, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, کوئی ادارہ مجھے اس پر وہ کرنا چاہے, موقف لینا چاہے تو میں حاضر ہوں, کہ بارش لگی ہوئی تھی اور ایک صاحب کا وہاں پر یہ F6 والے میڈیکل سینٹر میں تھا میڈیکل, تو وہ اندر تو انہوں نے جانے نہیں دیا, تو یہ انہوں نے کیا کیا, مجبوراً باہر کھڑے ہو گئے اور کوشش کی کہ دیوار کے قریب کھڑے ہوں, درخت کے پاس کہ زیادہ نہ بھیگیں. تو وہ گارڈ صاحب نے اس صورت میں ان کو وہاں سے دھکے دینے کی کوشش کی کہ آپ وہ سامنے جو روڈ سیپریٹر ہے نا, وہ ان کے سامنے ایک یو ٹرن ہے, یو ٹرن پہ انہوں نے وہ بلاک کے بنے ہوئے سیپریٹر رکھے ہوئے, اس کے اوپر بیٹھ جائیں بارش میں, یہاں کھڑے بھی نہیں ہونے دینا ہم نے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, آپ نے سنا, آپ کے لیے یہ بڑا ایک زبردست فیصلہ ہے جو کمپٹیشن کمیشن نے دیا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو میڈیکل ٹیسٹ کر کے مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے نوجوان جاتے ہیں ان کا بار بار ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اور بار بار زیادہ الزام یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جگر پہ گرمی ہے, آپ جا کے لسی پئیں, گنے کا رس پئیں, ٹھنڈی چیزیں کھائیں اور پھر دوبارہ ٹیسٹ کے لیے آ جائیں. اس طریقے سے ان کو دوبارہ فیس لینے کا موقع ملتا ہے. کمپٹیشن کمیشن نے ان کو سزا یافتہ تو قرار دے دیا ہے, سزا ان کو جرمانہ کر دیا ہے. تو آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کمپٹیشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں آپ کی سنوائی ہو سکتی ہے. شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.